ہم مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا کتنا ضروری ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء، تم لوگوں کے اندر پچھلی قوموں کی بیماریاں آہستہ آہستہ سرایت کر گئی ہیں۔ الحسد والبغضاء یعنی تمہارے اندر پچھلی قوموں کی طرح آپس میں حسد، نفرت اور بغض سرایت کر چکا ہے۔ ہی الحالقۃ، یاد رکھو یہ بیماری تمہیں مونڈ دینے والی ہے۔ لا اقول تحریق الشعر، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے بال کو مونڈ دے گی، ولیکن تحلق الدین، بلکہ یہ بیماری تمہارے دین کو مونڈ دے گی۔ لا تدخل الجنت والذی نفسی بیدہ لا تدخل الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو یہاں تک کہ صحیح معنوں میں ایمان کامل رکھو۔ ایماندار جب تک نہ بنو گے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور قطعاً صحیح معنوں میں مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ افلا انبئکم بما یثبت ذلک لکم، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں محبت قائم فرما دے گا۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو، سلام کو پھیلاؤ۔ جامع ترمذی کی یہ صحیح روایت ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ حسد اور بغض یہ پچھلی قوموں کی وہ بیماری تھی جس نے ان قوموں کو ہلاک اور تباہ کر دیا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ بیماری جو بظاہر دیکھنے میں ایمان سے الگ تھلگ نظر آ رہی ہے، ایمان سے کوئی گہرا تعلق معلوم نہیں پڑتا ہے، حقیقتاً اس کا ایمان سے، ہمارے عقیدے سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تؤمنوا حتی تحابوا، قطعاً کامل مومن نہیں ہو سکتے ہو یہاں تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو۔ اسی بیماری کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تحلق الدین، جیسے استرا، نائی کا استرا بال کو مونڈ کے ختم کر دیتا ہے، جڑ سے صاف کر دیتا ہے، ایسے اگر یہ بیماری تمہارے اندر باقی رہی تو تمہارے دین کو مونڈ کر کے جڑ سے ختم کر دے گی۔ اس سے آپسی محبت کی اہمیت اور ضرورت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز صحیح مسلم کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، تو ایسے تمام لوگوں کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوں۔ تمام ایسے مسلمانوں کے صغیرہ گناہ اللہ رب العالمین کے فضل سے سوموار اور جمعرات کو معاف کر دیے جاتے ہیں۔ إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، البتہ اس آدمی کے گناہ معاف نہیں کیے جاتے ہیں جس کا اپنے بھائی سے بغض اور حسد اور نفرت اور کینہ اور کپٹ پایا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے انظروا ہذین، ان دونوں کو اسی حالت میں چھوڑ دو، حتی یصلحا، یہاں تک کہ یہ دونوں اپنے معاملات کو درست کر لیں، صلح کر لیں، دلوں میں پھر سے محبت اور الفت قائم کر لیں۔ جب تک یہ لوگ ایسا دوبارہ نہیں کرتے ہیں، جب تک دلوں میں آپسی بغض، حسد اور نفرت پایا جاتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے دو لوگوں کو معاف نہیں کرتا ہے، باقی تمام اہل اسلام کو جو اہل توحید ہیں ان کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دل کا آپسی محبت سے خالی ہونا اور دل میں مسلمان بھائیوں کے لیے بغض اور حسد اور نفرت کا پایا جانا اتنا بڑا مرض ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا ہے، باقی تمام قسم کے صغیرہ گناہ کرنے والے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ہر ہفتے ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف کرتا رہے تو اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے دلوں کو آپسی بغض اور حسد اور نفرت سے پاک کر کے اس کی جگہ محبت اور الفت کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے آپسی محبت کی اہمیت کے تعلق سے بیان کی۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟